بسم اللہ، اس ایکسپلینر میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ 1400 سال پرانی ایک روحانی عبادت کو جب آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے لینس سے دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ اب صرف عقیدے کی بات نہیں رہی، سائنس خود اس کے اثرات کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ نکل کر آتا ہے، کیا ہو اگر روزانہ کی ایک عام روحانی عبادت دراصل ایک میڈیکل مارول یعنی ایک طبی کرشمہ بھی ہو؟ ماڈرن ریسرچ اب واضح طور پر بتا رہی ہے کہ نماز یعنی صلات میں جو مخصوص حرکات اور پوسچرز ہوتے ہیں ان میں زبردست جسمانی فائدے چھپے ہوئے ہیں، اور یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں ہے، باقاعدہ سائنٹیفکلی بیکڈ فیکٹس ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ایک فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ صلات اور دعا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، اس ایکسپلینر کا فوکس صرف صلات پر ہے، یعنی وہ فرض عبادت جس میں ایک پراپر فزیکل روٹین ہے، مخصوص حرکات ہیں اور تلاوت شامل ہے، جبکہ دعا ایک انفارمل مناجات ہے۔ تو ہمارا پورا فوکس صلات کے اسی سٹرکچرڈ فزیکل روٹین اور اس کے جسمانی اثرات پر رہے گا۔ آج کا ہمارا یہ سفر 4 اہم حصوں پر مبنی ہوگا۔ پہلے دماغ اور ذہنی سکون پر بات ہوگی، پھر دل اور سرکولیشن کی طرف آئیں گے، اس کے بعد پٹھوں یعنی مسلز کی مضبوطی، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ سب مل کر ایک ہولسٹک مائنڈ باڈی تھیراپی کیسے بن جاتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں حصہ اول سے، دماغ اور ذہنی سکون۔ دیکھتے ہیں کہ صلات کا نیورولوجی پر آخر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اب ذرا اس پاسچر کو دیکھیے، سجدہ یعنی سجود۔ یہ ایک واقعی منفرد کلینکل پاسچر ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اس حالت میں سر دل کے لیول سے بالکل نیچے چلا جاتا ہے۔ گریوٹی کی وجہ سے خون کا بہاؤ تیزی سے دماغ کی طرف ہوتا ہے۔ یہ بلڈ فلو دماغ کو نئی آکسیجن اور ضروری غذا فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں میموری اور کنسنٹریشن جیسی صلاحیتیں آٹومیٹکلی بہتر ہوتی ہیں۔ ہے نا کمال کی بات؟ لیکن خیر، صرف فزیکل موومنٹس ہی سب کچھ نہیں ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ نیورولوجیکل سٹڈی ہوئی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کا موازنہ کیا جو اصل نماز تلاوت کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور ان لوگوں سے جو صرف فزیکل سٹیپس کی نقل کر رہے تھے۔ رزلٹ کیا آیا؟ جو لوگ ایکچول صلات پڑھ رہے تھے ان کے دماغ میں گیما برین ویوز میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، اور گیما ویوز کا مطلب ہے ڈیپ کوگنیٹو پروسیسنگ اور زبردست فوکس۔ تو یہ اثرات آپس میں جڑتے کیسے ہیں؟ اصل میں دماغ کی ان تبدیلیوں کی وجہ سے نروس سسٹم میں ایک بڑا شفٹ آتا ہے۔ پیراسمپیتھیٹک ایکٹیویٹی جو سکون فراہم کرتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور سمپیتھیٹک ایکٹیویٹی یعنی ہمارا سٹریس یا فائٹ اور فلائٹ رسپانس وہ اچانک ڈراپ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کسی نے دماغ کے سٹریس والے سوئچ کو بند کر کے اسے ڈیپ ریسٹوریٹو ریلیکسیشن پر سیٹ کر دیا ہو۔ اور اس سکون کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک چوندھیا دینے والا سٹیٹسٹکس سامنے ہے۔ ایک تحقیق میں دیکھا گیا کہ 65 سال سے زائد عمر کے ایسے افراد جو ذہنی طور پر بالکل فٹ تھے، ان میں سے 87% لوگوں نے اپنی مڈ لائف میں باقاعدہ نماز قیام کی تھی۔ اس سے واضح اشارہ ملتا ہے کہ ریگولر نماز عمر بھر میں ذہنی کمزوری یعنی مائلڈ کوگنیٹو امپیئرمنٹ کے خلاف ایک مضبوط ڈھال کا کام کرتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، دل کی صحت اور بلڈ سرکولیشن، جس میں تھوڑا نیچے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پوسچرز دل کے ردم کو کیسے ریگولیٹ کرتے ہیں۔ قیام اور سجود کا سائیکل بہت انٹرسٹنگ ہے۔ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو ہارٹ ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو ہارٹ ریٹ سب سے کم ہو جاتا ہے۔ اب بار بار اوپر نیچے ہونے کا یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا، یہ دل کے لیے ایک بہترین اور لائٹ کارڈیو ویسکولر ورک آؤٹ بن جاتا ہے۔ بغیر تھکاوٹ کے دل کی اوور آل فٹنس اس سے بہتر ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ صرف ہارٹ ریٹ کی بات نہیں ہے، کلینکل ڈیٹا بھی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ نماز میں مسلز کی جو نرم آئسوٹونک اور آئسومیٹرک کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ بلڈ پریشر کو واقعی کم کرتی ہیں۔ یہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ سسٹولک بلڈ پریشر 118 سے کم ہو کر 115 پر آ گیا، یعنی جو لوگ مائلڈ ہائپر ٹینشن کا شکار ہے ان کے لیے یہ ڈیلی روٹین نہایت مفید ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، پٹھوں کی مضبوطی اور جسم کا توازن۔ یہاں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ان موومنٹس میں کتنی لچک اور قوت برداشت شامل ہوتی ہے۔ اب ایک منٹ کے لیے اس بڑے سے نمبر پر غور کیا جائے،
19,27,800 یہ وہ فرض رکعت اور پوسچرز ہیں جو ایک عام نمازی 60 سال کی عمر تک ادا کر چکا ہوتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ زندگی بھر کے اس ڈیلی ڈسپلن سے جسم میں کتنی میسو اماؤنٹ میں فزیکل ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ رکوع یعنی جھکنے کی حالت کو ہی لے لیجئے۔ 90 ڈگری پر آگے کی طرف جھکنا پیٹھ کے نچلے حصے اریکٹر سپائنے اور ٹریپیزیس مسلز کو ڈائنامکلی سٹریچ کرتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، یہ سب کچھ بغیر کسی ایکسٹریم تھکاوٹ یا اوور ایگزاسشن کے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آرتھوپیڈک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اس ڈسپلن کے پریکٹیکل فائدے لاجواب ہیں۔ گھٹنوں میں آسٹیوآرتھرائٹس کی سٹفنس سے بچاؤ ہو یا روزانہ کی وہ 34 نیک روٹیشنز یعنی سلام پھیرنے سے سروائیکل سپائن اور گردن کے اسپونڈلوسس سے تحفظ، یہ وزن اٹھانے والے جوڑوں کے لیے ایک زبردست حفاظتی ڈھال بن جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائنامک بیلنس اور ریئیکشن ٹائم دونوں ہی امپروو ہوتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تشہد میں بیٹھنے کا پوسچر۔ عام طور پر روزمرہ روٹین میں گھٹنے اتنا ڈیپ فلیکس نہیں کرتے، لیکن سٹڈیز دکھاتی ہیں کہ نماز پڑھنے والوں میں گھٹنے کے جھکاؤ کا ایوریج اینگل قریب 139.5 ڈگریز ہوتا ہے، جبکہ عام افراد میں یہ صرف 102.5 ڈگریز رہ جاتا ہے۔ یہ ایکسٹرا لچک جوڑوں کو زنگ آنے اور سخت ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہاں ایک انتہائی چونکا دینے والی فائنڈنگ بھی سامنے آئی۔ اریکٹل ڈسفنکشن پر ایک تحقیق ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ نماز میں شامل پیلوک فلور کی ان مخصوص موومنٹس نے حجم یعنی والیومیٹرک اسیسمنٹ میں 222% بہتری دکھائی۔ یہ ڈائریکٹلی پیلوک فلور مسلز کی لگاتار اور صحیح ترتیب دی گئی موومنٹس کا ہی نتیجہ ہے۔ تو چلیے آخری اور چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، ایک مکمل مائنڈ باڈی تھیراپی۔ اب تک کے اس ایناٹومیکل سفر کو ایک کمبائنڈ میڈیکل فریم ورک میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اگر کلینکل فیلڈ کی بات کی جائے تو ماڈرن میڈیسن ان پوسچرز کو جیریاٹرک ریہیبلیٹیشن یعنی عمر رسیدہ افراد کی فزیکل تھیراپی کے لیے نہایت ویلیوبل مانتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرکات سمپل اور جینٹل ہیں۔ کسی کو سٹروک ہوا ہو یا کوئی نیورولوجیکل ٹراما تو ان سے غلط پوسچرز کو ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے اور دماغ کی طرف بلڈ فلو بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس پوری بات کا نچوڑ میڈیکل جرنل آف ملیشیا کے اس کوٹ میں واضح طور پر ملتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سلاد ایک نان فارماکولوجیکل انٹرونشن ہے، یعنی بغیر دوائیوں کے علاج کا ایک زبردست ذریعہ، اور اسے ہولسٹک کیئر اور ریہیبلیٹیشن پروگرامز میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ یہ بیان دراصل میڈیکل کمیونٹی کی طرف سے اس پریکٹس کی ایک بہت بڑی اور واضح ویلیڈیشن ہے۔ تو اس ساری تحقیق کا آخری نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ سلاد اصل میں دماغی فوکس، دل کے درست ردم اور جسمانی قوت برداشت کا ایک پرفیکٹ اور بے مثال کمبینیشن ہے۔ یہ صرف کوئی عام سی روحانی عادت نہیں، بلکہ ذہن، روح اور جسم کو بالکل ایک لائن میں لے آتی ہے جس کا ٹوٹل پازیٹیو امپیکٹ پوری صحت پر پڑتا ہے۔ دعا اور دوا دونوں آپس میں ہمیشہ سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ خدا سب کو عافیت اور صحت بخشے، لیکن آخر میں ایک سوال ضرور چھوڑنا مناسب ہوگا۔ اگر 1400 سال پرانی ایک عبادت آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس کے ہر پیمانے پر ایسے پرفیکٹ اترتی ہے، تو نہ جانے ایسے اور کتنے راز ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں چھپے ہوئے ہیں جو دریافت ہونے کے منتظر ہیں۔ اس بارے میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ مزید ایسی ہی سورس ڈریون اور معلوماتی تحقیق کے لیے اس ایکسپلینر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی پیشکش تک کے لیے خدا حافظ۔